اب وہ درخت تھا چیکو کا، تو اس نے اس کو بولا ہمارا ہاتھ اوپر نہیں جاتا، ہمیں جو ہے نا وہ چیکو نکال کے دو۔ اچھا اس نے کیا کیا، جن نے چیکو نکالے، اس نے تو ایک دو مانگا اور ڈھیروں ایسے ان کی چھت پہ پھیل گئے۔ اب وہ لڑکا دیکھ رہا ہے چھوٹا کہ یہ چیکو وہ پھینک رہا ہے، اب اس کا بھائی ڈر کے نیچے چیختا ہوا بھاگا کہ اس نے یہ سا بولا، اور ادھر چھت پہ چیکو آنا شروع ہو گیا۔ Alright friends, السلام علیکم، ویلکم ٹو یٹ انادر دا بھوت شو۔ دا بھوت شو کی ایک اور سٹوری کے ساتھ میں ہوں عاشر، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک بار پھر سے بیمار ڈاکٹر کاشف سر۔ کیسے ہیں سر الحمدللہ، یہ آپ نے مجھے ایک بڑا اچھا لقب دے دیا ہے۔ نہیں، یہ سنڈے کے دن سٹوری کے ٹائم پر آپ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ یار میں صرف سنڈے کے دن بیمار نہیں ہو رہا، آپ کو پتہ ہے کنٹینیوسلی میرے ساتھ ایشو چل رہے ہیں اور سمجھ سے باہر ہے، کوئی دوا اثر نہیں کر رہی۔ آج بھی بھائی جان کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا، لیکن بھائی نے دوائی کھا کر اور ریسٹ کیا ہے، دوائی اثر نہیں کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ جن سٹوری کر کے پھر میں نکلتا ہوں۔ تو ویسے آج میری طرف سے میں یہ کہوں گا کہ میرے دوست آپ کو چاہیے بہت زبردست اچھا ریسٹ۔ تو وٹ آئی سجیسٹ کہ ہم لوگ یہ جو مسئلے ہو رہے ہیں یہ ہمارے جن سٹوریز کی وجہ سے ہی رہے ہیں، اور کنٹینیوسلی ہم اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، تو کیوں نہ کچھ گیپ لے لیا جائے، کیا کہتا ہے؟ یار چھوڑنا بھی، ویسے ہی میں گیپ لینے والا ہوں بہت لمبا۔ گم ہو رہا ہے کیا کہیں پر؟ اللہ رحم کرے۔ ویسے اس نے ایک دو سینٹی باتیں کی ہیں تو میرے کو لگ رہا اللہ رحم کرے کوئی لمبا جا رہا ہے یہ۔ لمبا جانے والا ہوں۔ چلے جی اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارے جن سٹوری کو۔ سوری آج جن سٹوری ہے، پیچھے کچھ رومانٹک سے میوزک ساؤنڈ آ رہا ہوگا۔ وہ کلچرل ڈے ہے۔ ہاں تو آج کلچرل ڈے کے حساب سے باہر تھوڑا شور و غل ہے۔ جی سر بسم اللہ۔ ہمارے انڈیا کے ایک دوست ہیں بنارس سے، ان کا نام ہے قاسم خان، اور انہوں نے مجھے ایک قصہ بھیجا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ ضرور شیئر کیجیے گا، اور میری ان سے بات بھی ہوئی ہے کافی بار۔ بہت اچھا لڑکا ہے اور ڈائریکٹ اسٹوری پر آتے ہیں کیونکہ وہ اسٹوری کافی لمبی ہے اور میں نے اس کو پڑھا ہے، اور لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ کو موبائل سے دیکھ کے آپ کو بتاؤں، کیونکہ وہ آج کل تھوڑی سی طبیعت ایسی ہے نا کہ میں تھوڑا سا دماغ پہ رکھ نہیں پا رہا چیزیں۔ تو جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب میرا نام قاسم خان ہے اور میں انڈیا اتر پردیش میں وانارسی مطلب بنارس کا رہنے والا ہوں۔ اصل میں میرے پردادا مولانا ابوالقاسم سیف بنارسی صاحب ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ میرے پردادا مسجد نبوی میں جمعہ اور کعبہ شریف میں عشاء کی امامت کر چکے ہیں، ماشاءاللہ۔ ان کے نام پر میرا نام قاسم بھی رکھا گیا۔ تو آپ پاکستان میں کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، آج بھی ان کے اوپر بہت بکس لکھے گئے۔ تو وہ جن اور انسان دونوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے، دن میں انسان کے بچوں کو، رات میں جن کے بچوں کو۔ اب آگے میں آپ کو پوائنٹ میں بتاتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، تو ایک بار یہ ہوا کہ ایک دن کے ٹیوشن سے ان کی مراد ہوگی دینی تعلیم۔ ٹیوشن میں ایک بچہ آیا جس کے اوپر ان کو شک تھا کہ یہ جن ہے۔ تو مولانا قاسم صاحب نے ٹیوشن میں سب بچوں سے کہا کہ کل میرے لیے ایک فروٹ لے کے آؤ، اور وہ فروٹ اس موسم کا نہیں تھا۔ وہ اس لیے بولے کہ کوئی نہیں لا پائے گا، لیکن اگر یہ بچہ لے آیا اٹ مینس کہ یہ جن ہے۔ تو نیکسٹ ڈے کوئی نہیں لا پایا لیکن وہ بچہ لے آیا۔ تو پھر مولانا قاسم صاحب نے ان کو سمجھایا کہ ایسے نہ کرو، تمہاری کوئی حرکت کی وجہ سے بچے ڈر بھی سکتے ہیں، اور میرا جو گھر ہے، میرے گھر کے رائٹ میں مسجد ہے اور پیچھے مدرسہ، تو میرے پردادا کے زمانے سے میرے گھر میں کافی جن ہیں اور آتے جاتے ہیں۔ وقت جاتا رہا، سب نارمل تھا، میں پیدا ہوا اور میں نیا اسکرول کرنا سیکھا۔ تو 2 سال کا تھا، تو جب مغرب کے بعد لائٹ چلی جاتی تو میں سیدھے سے دھیرے دھیرے اپنے گھر کے اوپر ٹیرس پہ ایک جگہ بیٹھ کے خوب ہنستا خوش ہوتا۔
मानो कि जैसे कोई मुझसे खेल रहा हो। उसके बाद सब वापस नॉर्मल हो गया। फिर एक रोज़ मगरिब के वक्त मैं बेड पर बैठा था और मेरे आगे मेरी फूफी, अम्मी और दादी नमाज़ पढ़ रहे थे, और उस जगह से घर के आंगन देखता है तो मैंने देखा कि वो टाइम में 6 से 7 साल का था। मतलब ये कासिम 6 से 7 साल के थे। ये जिन भूत क्या होता है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं बैठा और अचानक मेरी नज़र गई आंगन में कि कोई 5 फीट का फुल वाइट चलते हुए जा रहा था, जो बीच आंगन में आके मुझे देखा। मैंने उसको देखा, वो चला गया। फिर जब फुफ्फी दादी लोग सलाम लिए नमाज से, तो मैंने बताया कि ऐसा एक आदमी कुछ गया था। तो मेरी फुफ्फी बोली थोड़े गुस्से में, तुमने आवाज़ क्यों नहीं दिया, पूछा क्यों नहीं कि कौन हो, और बात ख़त्म हुई। और उसके बाद बात ख़त्म हो गई, मतलब उसको डांट दिया उन्होंने। फिर अब एक दोपहर में घर में नीचे आंगन में खेल रहा था, और उस वक्त मेरे घर में एक नींबू लेमन का दरख्त था जो फर्स्ट फ्लोर तक था। मैंने देखा कि फर्स्ट फ्लोर जो उस वक्त टेरेस थी, उस ट्री पे पीछे कुछ खड़ा है इंसान के शेप में और पूरा ब्लैक। मैं फेस किया, कुछ नहीं समझ रहा था, बस इतना कि कोई है। अब मेरा और उसका आई कांटेक्ट हुआ, और अब वो चलना स्टार्ट किया, और ट्री जहाँ ख़त्म होता था, मतलब 3 से 4 फुट स्टेप बिहाइंड द ट्री के जो पत्ते हैं, लीव्स, और उसके पीछे गया 3 से 4 फीट, और फिर वो गायब हो गया। फिर मैंने अपने घर पे बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मुझे दिखा। तो मेरे वालिद साहब ने एक आमिल को बुलाया। वो जिनों को काफ़ी महर इंसान थे और वालिद साहब के दोस्त भी थे। उनका नाम मौलाना शेख अली हसन साहब। फिर वो मुझे एक रूम में लेके अकेले बैठे और कुछ सवाल जवाब किए। मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। और फिर उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि हाँ, आपके घर में और बहुत ज़्यादा तादाद में जिन हैं, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं। वो आपके सब सुख दुख में साथ रहते हैं और आपके रहमत के लिए दुआ भी करते हैं। और ऐसे छोटे छोटे 4-5 केसेस और हुए। ये वाक़े काफ़ी लंबे हो गए, इंशाल्लाह फिर कभी बताऊंगा। तो इन्होंने ये इतने एक स्टोरी तो छोटे छोटे पीसेस हमारे साथ शेयर किए। वही आशी तुम्हारी वाली बात कि बच्चों को चीज़ें नज़र आती हैं, और इनके तो जो परदादा थे मौलाना कासिम साहब जो है, वो जिन्नात को भी तालीम देते थे। ये तो ट्यूशन का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो एक कुरानी तालीम, दीनी तालीम दिया करते, क्योंकि जो जिन मुस्लिम्स हैं उनके बच्चे आगे तालीम हासिल करने के लिए कुछ इंसान जो बहुत पहुँचे हुए होते हैं, बहुत पाक होते हैं, बहुत बुज़ुर्ग टाइप होते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे तालीम लेते हैं, उनसे दीन मज़ीद सीखते हैं। तो एक तो इनका पीछे से शुजरा ऐसा परदादा के साथ ये मसला तो नहीं, खैर एक मेरी नज़र में ये एक रहमत है कि आप इंसानों के साथ किसी गैर इंसानी मखलूक को भी अपने मज़हब के बारे में पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो। कहीं ना कहीं वो चीज़ बच्चों में किसी न किसी में आती है। तो मुझे लगता है कि कासिम के साथ भी कहीं ना कहीं बचपन में ये चीज़ अटैच थी। अब जो ये मुझे आगे किस्से बताएंगे अपनी जवानी के, वो अब देखेंगे कि क्या है। लेकिन इससे एक बात तो तय है कि बच्चों को नज़र आते हैं। दूसरी बात ये कि जिस घर में ये रहते हैं वहाँ पे अभी भी काफ़ी तादाद में ये चीज़ें मौजूद होंगी। इसी तरह का एक किस्सा मेरे साथ किसी और ने शेयर किया था, मुझे याद आ गया ये कहानी पढ़ के, कि उनके घर में भी एक दरख्त था, जो जैसे ये अपना घर के बाहर दरख्त लगे हैं, बड़े हो जाएंगे तो इनकी झाड़ छत पर आएगी। तो वो उनकी झाड़ जो है दरख्तों की, वो छत पर आती थी, टहनियाँ। तो वो छोटे बच्चे छत पर खेलते रहते थे। उसमें से किसी एक बच्चे ने देखा कि दरख्त पे कोई बैठा हुआ है। तो उसने अपने भाई को बताया कि भाई वो सामने दरख्त पे कोई बैठा हुआ है। तो भाई को तो नज़र नहीं आया। भाई ने कहा कोई नहीं है। उसने बोला यार ये सामने दरख्त पे बैठा हुआ है। बोला अच्छा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब वो दरख्त था चीकू का। तो उसने उसको बोला कि हमारा हाथ उधर नहीं जाता। उस बच्चे ने जिसको नज़र आ रहा उसको बोला हमारा हाथ ऊपर नहीं जाता, हमें जो है ना वो चीकू निकाल के दो।
اچھا اس نے کیا کیا، جن نے چیکو نکالے، اس نے تو ایک دو مانگا اور ڈھیروں ایسے ان کی چھت پہ پھیل گئے. اب وہ لڑکا دیکھ رہا ہے چھوٹا کہ یہ چیکو وہ پھینک رہا ہے. اب اس کا بھائی ڈر کے نیچے چیختا ہوا بھاگا کہ اس نے یہ سا بولا، اور ادھر چھت پہ چیکو آنا شروع ہوا. خیر یہ بچہ بھی اپنے بھائی کے پیچھے بھاگا، جا کے انہوں نے بتایا قصہ سارا اپنی ماں کو باپ کو کہ اوپر یہ ایسے ہوا ہے. تو ان کے ماں باپ نے بولا کہ یار ڈر ہوتا ہے نا کہ یار پتہ نہیں ہمارے بچے پر اثر آ گیا ہے، اس کو نظر آیا، اس نے بولا اور اس نے دینا شروع کر دیا. انہوں نے عامل کو بلوا لیا. جب عامل کو بلوایا تو عامل نے پڑھائی کی بچے کے اوپر، بولا نہیں بچہ تو ٹھیک ہے آپ کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ان کو ایک ڈاؤٹ ہو گیا کہ یار درخت میں کچھ ہے، کیونکہ جس طرح سے بچے بتا رہے ہیں. تو عامل سے کہا کہ آپ درخت پہ دیکھ لو ایسی کیا چیز ہے، کیا مخلوق ہے، اور پڑھائی کر لو، کچھ اس طرح کا کر لو کہ یہ چیز ختم ہو جائے، ایسا نہ ہو کل پرسوں نقصان دے. تو عامل چھت پر گیا تو اس نے درخت پہ پڑھائی کی تو اس نے دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے جن اسی جگہ پہ. اس سے عامل نے بات کی کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو کیا نہیں. اب وہ اس کی اور عامل کی بات تھی. تو واپس عامل نیچے آیا. عامل نے بولا دیکھیں یہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، ٹھیک ہے، آپ پریشان نہیں ہو، یہ چیز آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں دے گی، آپ اس کو چھوڑ دو. میری اس سے بات ہوئی ہے اور وہ اچھی چیز ہے، پازیٹیو چیز ہے، بیٹھے رہنے دو، اس کے اپنے بچے ہیں اس درخت میں. خیر چلا گیا. اب اس بندے نے اپنے بھائی سے بات کی جس کی اولاد تھی. اس نے اپنے بھائی سے بات کی. جب بھائی سے بات کی تو بھائی نے بولا نہیں یار یہ تو عامل پتہ نہیں کون تھا اور کیا بات کر کے گیا، یہ چیزیں تو اچھی ہوتی نہیں ہیں، یہ تو نقصان بھی دیتی ہیں، یہ تو یہ بھی کرتی ہیں تو وہ بھی کرتی ہیں. خیر یہ بات ختم ہوئی. اب وہ بھائی اپنے بھائی کے کہنے میں آ گیا. وہ بندہ جب اس کے کہنے میں آیا تو چلو کسی اور کو بلا لیتے ہیں، کوئی عامل دوسرا بلوا لیتے ہیں. تو اس کا بھائی ایک لے آیا جادو کرنے والے کو. اب جادو کرنے والے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، قابو کرتے ہیں، وہ چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو. اس کو لے آیا، اس نے جادو وادو کیا، وہ جو بیٹھا ہوتا تھا اس کو کنٹرول کر لیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا. جس طرح سے موکل بلاتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ان کی ڈیل ہوتی ہے، کچھ باؤنڈ کرتے ہیں کچھ طریقے سے، تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا جناب. اب پیچھے اس کے بچے تھے. اب جب بچوں نے دیکھا ہم نے تو ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ تو ہمارے ابا کو لے گئے، ان بچوں نے ان گھر والوں کو اس کے بعد تنگ کرنا شروع کیا. اور اتنا تنگ کیا کہ ان کو مجبوری میں وہ اپنا گھر بیچنا پڑا، اور بیچ کے وہ وہاں سے کہیں اور موو ہو گئے. جب موو ہو گئے تو ان کے گھر میں بیماریاں، مفلسی، یہ وہ، بزنس میں لاس، ساری چیزیں ہونے لگیں. پھر اس نے اپنے بھائی کو بلایا بندے نے کہ یار غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم اس جادوگر کے پاس دوبارہ جاتے ہیں. اس کے پاس گئے، اس سے بات کی. اس نے بولا بھائی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اور آپ نے گھر بھی چھوڑ دیا، اب چھوڑ دو. وہ نقصان پہنچاتا ہے نہیں پہنچاتا، آپ کو مسئلہ تھا، بولا آپ نے مسئلہ حل کرنے کی بجائے ہمارا مسئلہ بڑھا دیا. خیر معافیاں تلافیاں یہ وہ، وہاں پہ کہتا ہے کہ ہمارا قصہ ختم ہو گیا. لیکن ہوا یہ کہ ہم محل سے گلی میں روڈ پہ آ گئے. اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ کچھ دعائیں دیں، یہ وہ پڑھے اور سب سیٹ ہو گیا. تو جب تک آپ کو کوئی چیز تنگ، دیکھو ہر جگہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، جب تک آپ کو کوئی چیز تنگ نہیں کرتی. انسان بھی ہے نا، آپ اگر ایک انسان آپ کو تنگ نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو فضول میں پن کرنا اسٹارٹ کرو گے تو وہ ری ایکشن دے گا. تو یہ چیزیں بھی ری ایکشن دیتی ہیں. اچھا ویسے مزے کا قصہ اسی چیز سے، درخت سے، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں شکیل، ان کے ساتھ ہماری ابھی بھی تقریباً روز کی ملاقات ہوتی ہے. تو اس دوست کو خواب میں آیا کہ تیرے گھر کے باہر ایک درخت لگا ہوا ہے. اس کے گھر کے باہر ایک درخت لگا ہوا، اچھا خاصا بڑا تھا وہ، گھنا درخت. اور اس گھنے درخت کو اس کے بارے میں اس کو خواب آیا کہ یہ درخت کٹوانا نہیں. اس کو خواب میں آیا، ٹھیک ہے. تو صبح کو اٹھا، اس نے کہا یار یہ درخت میں نے اتنا سا لگایا تھا پودا، اب ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، اور مجھے اس کے ساتھ شاید اتنا پیار ہو گیا کہ مجھے خواب میں بھی آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی اس درخت کو کٹوانا نہیں.
یہ کرتے کرتے اس کو ایک بار پھر خواب آیا، وہی کہ یہ جو تو نے درخت لگایا ہے اس درخت کو کاٹنا نہیں. کہہ رہا ہے میرے کو اب تھوڑا سا فیل ہوا کہ نہیں اب کچھ ہے. تو تیسری بار اس کو پھر سیم خواب آیا کہ اس درخت کو اگر کچھ نقصان ہوا تو پھر تجھے بہت بڑا نقصان ہوگا. کہہ رہا ہے اتنا مجھے یاد ہے کہ اس تیسرے خواب کے بعد میں بڑا کنفیوز تھا نا کہ یار ایسے مجھے کیوں بار بار خواب آ رہا ہے. خیر یہ کرتے کراتے یہ باہر نکلا، درخت کو دیکھا، پانی وانی دیا، درخت کی بڑی خدمت کی اس نے، اور یہ کر کے اپنے کام سے نکل گیا. شام کو جب اپنے کام سے واپس آیا تو ایک غریب آدمی وہاں سے گزرا تھا نا، تو اس نے بولا کہ ہاں بیٹا یہ مزدوری آج نہیں ملی ہے تو کلاڑی ہے میرے پاس، بولو تو اس درخت کو کاٹ دوں. تو اس نے بولا کہ اچھا میں یہ آپ کو ساری حقیقت بتا رہا ہوں، ریئل سٹوری بتا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا چچا بھلے کاٹ دو. اچھا نہ اس نے کچھ سوچا نہ کچھ اس کے دماغ میں اور کوئی چیز آئی کہ 3 بار وہ خواب دیکھ چکا ہے. کہہ رہا میں تھکا ہارا اپنے کام سے آیا اور میں نے اس کو بولا چاچا بھلے کاٹ دو. چاچا نے درخت میں کاٹ دیے. مطلب اس کا نیت شاید یہ تھی کہ اس کو تھوڑا سا سیٹ کر دو، ٹرم کر دو، لیکن اس چاچا نے جو نہیں کڑاک پورا وہ پیس ہی اڑا دیا نا. مطلب جیسے یہ بہت بڑا درخت ہے تو اگر وہ 25 فٹ اونچا تھا تو اس نے چاچا نے کر دیا اس کو 4 فٹ. تو سب کچھ درخت کو ختم کر دیا چاچا نے. یہ باہر آیا، اس نے کہا اڑی تیری خیر، میرے کو تو یار اس کے خواب آیا تھا 3 بار اور میں نے یہ حرکت کر دی، وہ اللہ رحم کرے. خیر اور اس کے بعد سے وہ اتنا بیمار ہوا، ابھی تک وہ بیمار ہے. بڑی میجر مسئلے سے نکلا، کڈنی فیلیئرز میں چلا گیا. پہلے ڈائلیسس کے بعد کڈنی فیلیئرز کا وہ اس کا ٹرانسپلانٹ، ہاں ہم سے چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے. کڈنیز ٹرانسپلانٹ کی طرف گیا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. ابھی بھی اس کی حالت بہت خراب ہے. حالانکہ وہ درخت تھوڑا پھل پھول رہا ہے ابھی بھی، لیکن یہ ہے کہ درختوں کو اگر اسپیشلی آپ کو کوئی سمٹمز ملتے ہیں، کوئی سائنز ملتے ہیں تو ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اسپیشلی نہ پہنچائیں. لیکن ویسے بھی درختوں کو نقصان نہ ہی پہنچانا اچھی بات ہے. میں نے باہر بہت سارے اپنی گلی میں درخت لگائے، کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. خام خائی کا وہ ہوتا نا ایک کیڑا، وہ 5 منہ والا کیڑا ہے، وہ آتے بس اس کو نکال کر ادھر ہی چھوڑ کے چلے جاتے. ارے خدا تمہیں کوئی عقل دے، کوئی ذہن دے. تم نے ایک درخت کو نکال کے توڑ کے ادھر ہی پھینک دیا جو کہ کسی کام کا نہیں. اب یہ تو انسان ہے. اچھا ایک اور چیز مجھے اس سٹوری سے یاد آئی. آپ نے وہ لیمبو والے درخت کی بات کی. لیمبو کہتے ہیں کاٹ کے لیے، ایسے اگر لیمبو کاٹ کے لیے تو وہ جنات کے ساتھ بھی کچھ اثر کرتا ہے؟ دیکھو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں نا. لیمو کاٹ کرتا ہے جادو کا. اچھا ٹھیک ہے، جنات کا نہیں. اوکے ٹھیک ہے. اور اگر گھر میں لیمبو کا درخت لگا دیا جائے مطلب پھر تو جادو کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. ایسے نہیں ہوتا نا، ایسے نہیں ہوتا. ایسے تو ہم گھر میں سلاد میں لیمو رکھتے ہیں تو وہ جس کو جن ہوتا ہے وہ سلاد میں لیمو کاٹ کے نچوڑ کے نہیں کھاتا، کھاتا ہے نا. تو وہ ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ اور عمل ہوتا ہے، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اچھا اچھا. اس طرح سے وہ ہری مرچی بھی ہے، ہاں 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 اس کا بھی ایک استعمال ہے، لیکن اس کا ایک استعمال ایک طریقے سے ہوتا ہے. اوکے کون سا استعمال؟ مطلب وہ بھی اسی طرح سے لیمو اور مرچی کاٹ کے جادو کے کاٹ کے لیے استعمال. اچھا سر اسٹوری پہ چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی اپنی اسٹوری. یار میری اپنی اسٹوری بہت چھوٹی سی ہے، اور میں آج تھوڑا سا مینٹلی بھی ڈسٹرب ہوں اور ٹیکا لگا ہوا ہے مجھے بہت بڑا، اور جو ہے میرے سر میں بھی شدید درد ہے. تو میں نے کہا آج شارٹ کرتا ہوں. وہ سر کے درد سے بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا، کچھ عرصے سے یہ چل رہا ہے تو اس کو چلنے دو، اور جیسا چل رہا ہے شاید ایسے ہی چلنے دو. ہوا یہ کہ کچھ عرصہ پہلے میرے دماغ میں پتہ نہیں ایسا کیا سوجا کہ میں اٹھا اور پانی وانی پیا، نیند سے اٹھا، پانی وانی پیا، صوفہ پر بیٹھا، دم گھٹ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ میں باہر چلا جاتا ہوں. گاڑی واڑی نہیں لی، ایسے ہی میرا اپارٹمنٹ میں واک کرنے کی بہت بڑی جگہ ہے، تو میں نے کہا میں واک کر لیتا ہوں. رات کے 2:30-3 بجے، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ پاگل ہے، کبھی کیا کرتا ہے کبھی کیا کرتا ہے. خیر میں نکل گیا اور میں وہاں پہ واک کرنے لگا. واک کرتے کرتے میرے جسم میں ایک عجیب سا کھنچاؤ مجھے محسوس ہوا،
مجھے لگا کہ شاید میں تھک گیا ہوں, مجھے اوپر جانا چاہیے, سو جانا چاہیے. میں اوپر آیا سونے کے لیے, بستر پہ لیٹا, تو مجھے لگا کہ میرے ہاتھوں کے جو ناخن ہیں یہ جھڑ رہے ہیں, نکل رہے ہیں, اور بڑا درد ہے, شدید سوئیاں چبھ رہی ہیں. تو میں نے لائٹ آن کی, دوبارہ سے میں نے دیکھا, میں نے کہا نہیں یار ناخن صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے, کچھ بھی نہیں, وہم ہے میرا. اگر وہم ہے تو پھر درد کیوں ہو رہا ہے؟ خیر یہ ساری چیزیں ہوئیں. اس کے بعد مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے آپ چھلکا اتارتے ہو کسی چیز کا, اس طریقے سے کوئی میری کھال اتار رہا ہے, میری کھال اتار رہی ہے, باڈی پہ جلن ہو رہی ہے, درد ہو رہا ہے شدید قسم کا. لٹرلی میں کرا رہا تھا. اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں وہ نیند میں ہوں یا میں جاگ رہا ہوں, کیونکہ ناخن تو مجھے یاد ہے میں نے دیکھے تھے وہ تو. خیر پاسبل ہے خواب ہو سکتا ہے, لیکن جو میں کرا رہا تھا وہ بہت برا تھا, اور وہ تکلیف تھی مجھے, ایک اذیت ہو رہی تھی. خیر میں اٹھا, دوبارہ لائٹ آن کی تو بالکل صحیح تھا, میں کچھ بھی نہیں. میں نے کہا یار یہ خواب ہے, میرا وہم ہے. بہرحال میں پھر سو گیا. مجھے خواب آیا, یہ خواب تھا. خواب یہ تھا کہ ابھی تمہارا ایک کور چینج کرنا ہے, ایک لیئر چینج کرنی ہے. کیا کور ہے جو چینج کرنا ہے, کیا لیئر ہے جو چینج کرنی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آئی. لیکن اتنی مجھے ضرور سمجھ میں آئی کہ جو میرے اندر شاید, دیکھیں میرے پاس ایک دن میں پہلے تو انسٹا پر کوئی 100-125 میسیجز آتے تھے پرابلمس کے لیے آبویس, اور کچھ میرے, تو وہ ان کی جتنی بھی میں ہیلپ جتنوں کی کر سکتا تھا, تو ان کی نیگیٹو وائبز میرے اندر وہ ڈیزالو ہوتی تھی, اور وہ میرے اندر جا کے پازیٹیو ہو جاتی. وہ کچھ عرصے سے وہ سب کچھ تو ہو رہا ہے, میں لوگوں کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں, سب کر رہا ہوں, ان کے لیے وہ کر رہا ہوں, کوششیں بھی کر رہا ہوں, لیکن وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے اندر میں وہ ایک امپیکٹ اس کا اب آ رہا ہے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک لیئر جو نیگیٹیوٹی کی انسان کے اوپر چڑھتی ہے, شاید وہ لیئر ہو. لیکن وہ جو بھی تھی بڑی پینفل تھی آشی, بڑی تکلیف دہ تھی. اور الحمدللہ کہ اس کے بعد کافی بہتری آئی میرے اندر, اور پھر سے مائنڈ میرا ویسا ہو گیا. لیکن ایک دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ میں جیسے پہلے غائب ہو جاتا تھا. ابھی ہم نے اسی اسٹوری کے اسٹارٹ میں بولا کہ غائب ہو جاؤں گا, تو شاید مجھے ایسا لگتا ہے, شاید کبھی امید ہے, دسمبر ایک ایسا مہینہ ہے کہ ایک میرا فیز آتا ہے اس مہینے میں ہر سال 2 سال کے بعد, کہ میں 2 مہینے 3 مہینے غائب ہو جاتا ہوں, اور یہ مجھے پکڑ کے لے آتا ہے. اور ابھی لگ رہا ہے ایسا کہ جو تم نے بات کی کہ تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے, تو شاید وہ ٹائم آ گیا ہے جانے والا. کہاں جا رہا ہے؟ سوری یار, کھانسی مجھے بھی ہو رہی ہے, بڑا کنٹرول کر کے بیٹھا ہوں. کہاں جا رہا ہے؟ اب یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں جاتا ہوں, لیکن آ جاتا ہوں واپس. نہیں خیر, تو یہ جانے نہیں دیں گے کہیں پر بھی. جو گانا کیا آیا تھا, جانے نہیں دیں گے تجھے. نہیں اب تو جب خیر جانا اللہ ہوگا. رحم کرے گا. اور آج میں نے اس کو کال کی گھر سے, ہاں میں نے اس کو بولا آشی کہاں ہے, کہنے لگا گھر پر ہوں اور اسٹوڈیو بیٹھا ہوں. میں نے کہا بات سن, میری طبیعت صحیح نہیں ہے اور میں جا رہا ہوں کارڈیو. اگر میں اتنا میرا مسئلہ ہے, اگر تمہیں لگے میں تمہیں کال کروں گا, اگر طبیعت میری زیادہ بگڑی تو میں گاڑی لے کے وہاں پہنچ جاؤں گا, تو تم ادھر ہی آ جانا. لیکن میں بتاؤں گا ایسے نہیں کہ تم کہنے کا نہیں میں آ رہا ہوں تمہاری طرف. میں نے کہا آنے کی ضرورت نہیں, میں ابھی صحیح ہوں بالکل, مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے کچھ. پھر میں نے خیر میڈیسنز وغیرہ لیں, اور ڈاکٹر ہونے کا کچھ تو فائدہ ہے. تو ابھی بھی بیٹھے ہوئے تھے سارے گھر والے, تو وہ سب تمہارے سامنے ہی میری کلاس ہو رہی تھی کہ تم ڈاکٹر ہو, تمہیں شرم کرنی چاہیے, تو یہ کرنا چاہیے. خیر میرے حساب سے سب سے بہترین ٹائم ہے ابھی. چھٹی ہر کسی کی جائز ہے, تو میرے خیال سے 3 سال تو ہو گئے اسٹوریز کرتے ہوئے. ہاں اتنا بڑا گیپ ہم نے کہیں نہیں لیا, مطلب ہم نے گیپ نہیں لیا. ہاں ایک چھوٹا موٹا گیپ لیا ہوگا, 1-2 ہفتے کا, 3 ہفتے. تو میرے خیال سے ابھی ہم لیں گے ایک بڑا سا گیپ,
اس پہ جب یہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ آف کورس زندگی سے بڑھ کے اور کچھ نہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ملیں گے اب، لیکن یہ پرومس نہیں کرتے ہیں کہ نیکسٹ ویک یا اگلے ویک یا اس سے اگلے ویک اگر زندگی رہی تو کچھ دن اس کو ریسٹ دیں گے، اور اس کو بولیں گے کچھ دن میں شکیل ہی نہ دکھائے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ رٹھا ہی رہن پر حجن نہیں حیاتی. آئیں گے ہم تو آپس میں بیٹھیں گے، وہ جو کرتے ہیں وہ جو لیکن یہ ہے کہ مطلب اچھے رہو، جہاں پر بھی رہو اچھے رہنا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ خیر سے مر بھی صحتیاب گیا ہو تو کر کیا واپس ہو آنا. گیا یار، ایک کے مرنے سے کیا ہوتا ہے، دنیا چلتی رہتی ہے. ہاں وہ تو ہے، تو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جانا تو سب نہیں ہے، آپ پہلے چلے گئے یا میں پہلے چلا گیا تو اس میں کسی کا کیا کہہ سکتے ہیں. خیر جی، تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اتنا گا. جلدی ہم دونوں نہیں چلیں. ہاں شیطان تو یہ ہے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور پلیز اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا کہ اللہ اس کو جلد صحتیاب کرے. میرے لیے بھی دعا کر لیجیے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش یہی رہے گی کہ اگر یہ ٹھیک رہا ٹچ میں رہے تو اس کو جلدی واپس لے کر آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہماری طرف سے سی اللہ حافظ.